پیغمبر فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو بیچ دے اپنی دنیا کے حصول کے لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب رے کی حکومت کے لیے حسین کے مقابلے پر عمر سعد جا رہا تھا تو وہ اس جملے کا مصداق بنا یا نہیں؟ اپنی دنیا کے لیے رے کی حکومت, اپنی آخرت کو جو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا, تو اس نے بیچ دیا اپنی جنت کو. کس کے عوض؟ دنیا میں رے کی حکومت کے عوض. مگر اب اگلا جملہ سنیے پیغمبر اکرم کا. پیغمبر فرماتے ہیں شر الناس, انسانوں میں بدترین وہ ہے من باع آخرتہ بدنیا, جو اپنی آخرت بیچ کر اپنی دنیا خرید لے. وشر من ذالک, اور اس سے بھی بدتر وہ ہے. تو بدترین کون تھا؟ جو اپنی آخرت کو بیچے اور اپنی دنیا کو خرید لے. وشر من ذالک, اس سے بھی بدتر وہ ہے من باع آخرتہ بدنیا غیرہ, کہ جو اپنی آخرت کو بیچ دے اپنی دنیا کے لیے نہیں, کسی اور کی دنیا کے لیے. وہ کسی اور کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ذرا عمر سعد کے اس کریکٹر کو ان دونوں جملوں کے اوپر فٹ کیجئے. جب وہ رے کی حکومت کے لیے جنت کو بیچ رہا ہے تو پہلے جملے کا مصداق بنا کہ اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا. لیکن جب حسین کہہ چکے ہیں کہ تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی, تو اپنی دنیا تو گئی. یہ سارا ظلم و ستم کرنے کے باوجود رے کی گندم ملنے والی نہیں ہے. اب اگر یہ میدان میں آ کر ظلم کر رہا ہے تو آخرت کو بیچ رہا ہے, مگر اپنی دنیا کے لیے نہیں, یزید اور ابن زیاد کی دنیا کے لیے. اب یہ بدترین سے بھی بدتر ہوتا چلا گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیے برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے ولید یزیدی رہا, نعمان بن بشیر یزیدی رہا, پروردگار عالم نے زبردستی اسے حسینی بننے کا موقع نہیں دیا. زبردستی اسے حسینی نہیں بنایا. کیا شیطان اسے زبردستی کربلا لے جانے میں کامیاب ہوا کہ جائے اور جا کر عمر سعد کی سپاہ میں شامل ہو جائے اور حسین کے خلاف تلوار کھینچے؟ یہ بھی نہیں. وہ اس گرے ایریا میں رہتے ہوئے بھی بالآخر یزیدی بننے کو ترجیح دیتا ہے. نعمان بن بشیر گرے ایریا میں ہونے کے باوجود یزیدی بننے کو ترجیح دیتا ہے. یہ پنگ پونگ ہے, پینڈولم ہے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے, مگر بالآخر یہ پینڈولم ٹھہرتا یزید کی جانب. عمر سعد تھا گرے ایریا کے اندر اور یہ پینڈولم دائیں بائیں ہو رہا تھا, اور پھر اس کے بعد رہا وہ یزیدی, اور ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ کربلا چلا گیا اور امام مظلوم کے خلاف اس نے تلوار بھی کھینچ لی. یہ ایک اور کریکٹر ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ افراد آپ کو ایسے دکھائی دیں گے کہ جو تھے درمیان میں, مگر واقعاً وہ مصداق بن گئے جاہدوا فینا کا, اور خدا نے لنہدینہم سبلنا کا انہیں اعلیٰ ترین مصداق بنا دیا. کیا وہ پہلے دن سے حسینی تھے؟ جواب جی نہیں. کیا آخری دن وہ حسینی تھے؟ جواب جی ہاں. کیا انہوں نے امام مظلوم کا ساتھ دیا؟ ارے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ اپنی جانیں قربان کر. کیا وہ شہداء کربلا کی فہرست میں شامل ہوئے؟ جواب جی ہاں. اس حد تک کہ ہم ان کی زیارت پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما. تم خود بھی پاک ہوئے اور تمہارے دفن کے صدقے میں کربلا کی زمین بھی پاک ہوئی, اور تم نے بڑی کامیابی کو حاصل کیا. اس میں سارے شہداء کربلا کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو یہ بھی شامل. مگر آپ ذرا دیکھیے اس کی دو بڑی مثالیں, حالانکہ مثالیں اس سے زیادہ ہیں مگر دو بڑی مثالیں. ان میں ایک ہے جناب زہیر ابن قین اور دوسری مثال ہے جناب حر بن یزید ریاحی.